تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ایک حدیث میں ہے صحیح بخاری میں، ایک صحابی آگے مدد ساعت کو یاد سنتا اگر قیامت کا پائے، فرمایا ما عادت لہا، تو نے قیامت کے لیے جمع کیا کیا؟ تو جو پوچھ رہا ہے قیامت کا پائے، ہم جب پڑھتے تھے تو استاد صاحب سے عرض کرنا جی امتحان کب ہو رہا ہے، تو فرماتے تھے کہ تم نے تیاری کیا تیاری کی ہے؟ تو میرے آقا نے بھی ایک انداز چلتا ہے آ رہا ہے پیچھے سے، میرے آقا سے جب پوچھا مدد صاحب ہو، آقا قیامت کب آئے گی؟ فرمایا قیامت کے متعلق پوچھنے والے ما عادت لہا، تو نے قیامت کے لیے جمع کیا کیا، تیاری کیا کیا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ نہ بہت زیادہ نمازیں، نہ بہت زیادہ روزے، نہ بہت زیادہ صدقہ۔ مطلب اس کا مطلب یہ نہیں کہ نمازیں پڑھتے نہیں تھے، یہ کثرت نفسی کر رہا ہے، آج ہی کر رہا ہے سرکار کے سامنے، اپنے آپ کو ایج بنا رہا ہے۔ آقا نہ بہت زیادہ نمازیں، نہ بہت زیادہ صدقہ میں خیرات، ولیکنی احب اللہ ورسولہ، آقا میں اللہ رسول سے پیار کرتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا انت ما من احببتا، وہ فرمایا جس سے پیار کرتا ہے نا تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہو۔ دیکھو جب نبی پاک علیہ السلام نے فرما دیا جس سے پیار کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا، تو جب تو آل رسول سے پیار کرے گا، نبی کی اہل بیت سے پیار کرے گا، تو پھر جہاں وہ جائیں گے تو بھی وہی ہوگا، وہی ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کتنا پیار تھا، حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کبھی سفر پہ جاتے تو سفر پہ جاتے ہوئے سبھی سے ملتے، لیکن سیدہ مخدومہ کائنات سے سب سے آخر میں ملتے، اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے مخدومہ کائنات سے جاتے ہوئے سب سے آخر میں ملتے اور واپسی پر سب سے پہلے ملتے، تاکہ وہ جو فرقت کی گھڑیاں ہیں نا وہ کم رہیں، فرقت کی گھڑیاں کم رہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سیدہ مخدومہ کائنات جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت سیدہ مخدومہ کائنات سے ملتے، جب سفر پہ جاتے تو سب سے آخر میں ملتے۔ قربان جاؤں ایک مرتبہ مستدرک امام حاکم اٹھا کر دیکھو، میرے آقا سفر سے واپس آئے، پہلے آپ کا طریقہ کیا تھا، سفر میں جانے لگتے تو سفر کے 2 نفل پڑھتے تھے، جب سفر سے واپس آ جاتے پھر 2 نفل پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ہم نے یہ طریقہ ترک کر دیا، ہمارے اندر یہ طریقہ پایا نہیں جاتا، اسی لیے زیادہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، اسی لیے حادثے زیادہ ہو رہے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کی سنت کو اپناؤ۔ میرے آقا جب سفر پہ جاتے تو سفر کے 2 نفل پڑھتے تھے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ سفر محفوظ ہو جاتا ہے، جب واپس آتے تو شکرانے کے طور پر پھر 2 نفل پڑھتے۔ ہم نے نہ کبھی جاتے پڑھے نہ کبھی آتے پڑھے، اور جو ہم پڑھتے ہیں وہ ہمارے قبول ہی نہیں ہوتے۔ پڑھتے کب ہے کبھی سوچا؟ جو دولہا ہوتا ہے نا، دولہا اس کو جب لے کر جاتے ہیں نا برات کے لیے، کہتے ہیں مسجد میں لے جاؤ 2 نفل پڑھو۔ اچھا اس بیچارے نے 1.5 لاکھ لگا کر میک اپ کیا ہوتا ہے، اگر وضو ٹوٹا ہے تو ٹوٹا ہی ہے، اب وضو کرے گا تو 1.5 لاکھ پہ پانی پڑ جائے گا، وہ پتہ نہیں وضو بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اسی طرح اس کو کہتے ہیں پڑھ دیں۔ وہ تقاضے پورے نہیں کیے جاتے، پتہ نہیں وضو بھی ہے کہ نہیں ہے۔ جب وہ میک اپ کرا کے صبح سے تیاری کر کے وہ تیار ہے تو صفائی حاجت بھی ہوتی ہے، وہاں بھی خارج ہوتی ہے، لیکن وہ وضو نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر وہ وضو کرے گا تو وہ جو 1.5 لاکھ روپیہ لگایا ہے اس میں پانی ملتا ہے، تو اس لیے وہ 1.5 لاکھ کا جو کیا گیا ابھی تو وہاں جانا ہے، تو اسی لیے ان نفلوں کا فائدہ کوئی نہیں، بغیر وضو کے نماز ہوتی نہیں، بغیر وضو کے نماز ہوتی نہیں، جو ہم پڑھتے ہیں وہ ہوتے نہیں، عام طور پہ ہم پڑھتے نہیں، تو اس لیے سنت طریقہ یہ نفل پڑھ کے جانا چاہیے۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر سے واپس آئے تو پہلے مسجد میں گئے، 2 نفل ادا کیے، 2 نفل ادا کرنے کے بعد حضرت مخدومہ کائنات کے پاس گئے، ذرا سفر لمبا کر کے آئے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑے مبارک، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سادہ کپڑے پہنتے تھے، سادہ غذا استعمال فرماتے تھے، نبی پاک علیہ السلام کے کپڑے مبارک ذرا یوں لگا جیسے خستہ ہوئے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کے چہرے پہ تھکاوٹ نظر آئی۔ سیدہ مخدومہ کائنات رونے لگ گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا پیاری بیٹی کیوں روئی ہے؟ ابا جی میں اس لیے روئی ہوں، آپ دین کے لیے کتنے سفر کرتے ہیں، آپ کے کپڑوں کی حالت کتنی نازک ہو چکی ہے، آپ کے چہرے پہ تھکاوٹ ہے، میرے ابا جی کتنی تکلیف اٹھا کر سفر کرتے ہیں۔ فرمایا بیٹی رو نہیں، تیرے ابا جی کی محنت کام لائے گی، تیرے ابا جی کی محنت رنگ لائے گی، ایک وقت آئے گا ہر گھر میں اللہ کا دین پہنچ جائے گا۔ بھائی جی محنت رہے گا نہیں جائے گی، تیرے ابا جی کی محنت کام آئے گی۔ اور آج ہم ہندوستان میں بیٹھے ہیں، میرے آقا یہاں تو تشریف نہیں لائے، لیکن الحمدللہ ہم سبھی مسلمان بیٹھے ہیں۔ میرے آقا تو نہیں تشریف لائے، میرے آقا کے غلام تو آئے، داکاری اجمیری، خواجہ اجمیری، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، محدث اعظم پاکستان، تاجدار بریلی، ان لوگوں نے اس دین کو بتایا، حضرت مجدد الفسانی، ان لوگوں نے دین کو پھیلایا، شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی، یہ لوگ دین لے کر آئے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا کبھی میں آپ کو واقعہ سنوں، بڑا مزدار ہے، یہ تو مدینہ شریف میں تھے، ادھر کیسے آ گئے؟ ان کو خواب میں میرے آقا نے فرمایا تھا کہ عبدالحق ہندوستان میں چلا جائے، وہاں تبلیغ کی ضرورت ہے، آقا یہاں پھر میں روزہ شریف سے دور چلا جاؤں گا۔ میرے آقا نے فرمایا تجھے تو زیادتی چاہیے نا، جہاں روزہ دیکھتا ہے وہاں مجھے دیکھا کرے گا، وہاں جاؤں۔ ان کا یہ ہندوستان میں آنے کا واقعہ بڑا مزدار ہے، کتب میں بہت بڑا کتب میں موجود ہے، انشاءاللہ کبھی بیان کروں گا، میں اشارہ کروں۔ تو یہ لوگ ادھر دین لے کر آ گئے۔ مخدومہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کبھی حضرت مخدومہ کائنات میرے نبی پاک علیہ السلام کے گھر میں تشریف لاتی، جامع ترمذی اور مستدرک امام حاکم میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام کے گھر جب تشریف لاتی میرے کمری والے آقا اپنی جگہ پہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، سیدہ کو آتے ہوئے دیکھ کر میرے نبی اپنی جگہ پہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے اور سیدہ کی پیشانی کا بوسہ لیتے، اپنی جگہ پہ بٹھاتے۔ میرے بھائی جب کبھی میرے آقا حضرت سیدہ کائنات کے ہاں تشریف لے جاتے، سیدہ کائنات اپنی جگہ پہ اٹھ کے کھڑی ہو جاتی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں مبارکوں کا بوسہ لیتی، میرے بھائی اپنی جگہ پہ بٹھاتی۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلا یہ ہاتھ چومنا نہ شرک ہے، نہ گناہ ہے، نہ عبادت بنتی ہے۔ جب سیدہ کائنات میرے نبی کے ہاتھ چوم سکتی ہیں تو ہم اللہ کے کسی پیارے کے، کسی بزرگ عالم دین کے اگر ہم ہاتھ چوم لیں تو شرک کیسے بڑھے گا؟ جو کہتا ہے نا ہاتھ چومنا شرک ہے، وہ ہمیں مشرک نہیں کہتا، وہ سب سے پہلے سیدہ کائنات کو کہتا ہے۔ اس بات کا خیال کریں، فتویٰ منہ سے نکالتے وقت سوچا کریں یہ بات کہاں تک جائے گی۔ بغیر کسی تحقیق کے فتویٰ نہیں جڑ دینا چاہیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اچھا اس حدیث کو بعض لوگ جب بیان کرتے ہیں نا، ان کا انداز پتہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کو جو لوگ مبالغہ کرتے ہیں اس کو پتہ کیسے بیان کرتے ہیں؟ آدم علیہ السلام آئے، نبی پاک علیہ السلام معراج کی رات تشریف لے گئے، آدم علیہ السلام کھڑے ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، ابراہیم کھڑے ہو گئے، 1,24,000 کھڑے ہو گئے، اور فاطمہ وہ ہے جس کی وجہ سے میرے نبی کھڑے ہو گئے۔ اس طرح موازنہ کرتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ اس میں یہ دیکھیں جو اصول ہے اصول سے باہر نہیں نکلیں گے۔ فرق یہ ہے جو انبیاء کھڑے ہوئے تھے میرے نبی کے لیے، وہ میرے نبی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ میرے آقا جب سیدہ مخدومہ کائنات کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو تعظیماً کھڑے نہیں ہوتے تھے، محبت میں کھڑے ہوتے تھے۔ اس بات کو اس کے ساتھ ملانا یہ جہالت ہے، اور وہ الگ معاملہ ہے، یہ الگ معاملہ ہے۔ تم ویسے ایسے مبالغے کیوں کرتے ہو؟ ویسے ان کی شان بیان کرو جو حدیثوں میں ملتی ہے۔ آئیے ایک حدیث اور بخاری شریف سے پڑھتے ہیں۔
حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوا، کسی نے آفر کی کہ رشتہ دے گا، شادی کی، دوسری شادی کی، کسی نے دعوت دی۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھئی شادی تو میں کر لوں گا، رشتہ تو تمہارا ٹھیک ہے، لیکن میرے گھر میں اللہ کے محبوب کی صاحبزادی ہے، میں آقا کی بارگاہ میں جاؤں گا، آقا سے سوال کروں گا، عرض کروں گا، اجازت مل گئی تو شادی کروں گا، اگر اجازت نہ ملی تو شادی نہیں کروں گا۔ یہاں پر ایک مسئلہ سمجھنے کی کوشش کریں، مولا علی کو نہیں پتا تھا قرآن میں ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ اللہ فرماتا ہے نکاح کرو اپنی پسندیدہ عورتوں سے، دو دو تین تین چار چار۔ اسلام سے پہلے لوگ کتنی عورتیں رکھتے تھے، لیکن اسلام نے پابندی لگا دی، قرآن نے بتایا کہ صرف 4 یک وقت رکھ سکتے ہو۔ ابھی مولا علی کے گھر میں تو ایک تھی، ابھی 3 اور شادیاں کرنے کی گنجائش تھی، لیکن پتہ ہے قرآن کو کہتا ہے 4 کر لو، لیکن صرف قرآن کوئی عمل اس طرح کرنا ہے جیسے میرا مصطفیٰ کہے۔ یہاں سے میرے نبی کا اختیار ثابت ہوتا ہے، ادھر 4 کی اجازت ہے، لیکن میرے نبی کے پاس جب یہ معاملہ آیا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹی فاطمہ میری بیٹی علی تیرے گھر ہے، اگر تمہیں اور شادی کرنے کا پروگرام ہے تو کر لے، لیکن پہلے میری بیٹی کو میرے گھر واپس لے۔ میں اپنی بیٹی کے ہوتے ہوئے کسی اور کو نہیں آنے دوں، کیوں؟ جو چیز میری بیٹی کو پریشان کرتی ہے وہ مجھے بھی پریشان کرتی ہے۔ اب سیدہ مخدومہ کائنات کو کون سی چیز پریشان کرتی تھی؟ سوپن کا آنا، سوپن کے عورت کے اوپر سوپن آ جائے تو اس سے برداشت نہیں ہوتی، اگر کرے گی تو مجبور ہوگا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میری بیٹی کے ہوتے ہوئے علی میں تمہیں دوسری شادی کی اجازت نہیں دیتا۔ پتہ چلا قرآن 4 کی اجازت دیتا ہے، لیکن میرے نبی جس کو چاہے روک نہیں سکتے۔ یہ میرے نبی کا اختیار ہے، مختار نبی ہیں، میں تجھے 4 کی اجازت نہیں دیتا جب تک میری بیٹی تیرے گھر میں۔ مولا علی نے بعد میں شادیاں کی، لیکن سیدہ کے وصال کے بعد اور شادیاں کی، جب تک آپ گھر میں رہے کوئی شادی مولا علی نے نہیں کی۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز میری بیٹی کو پریشان کرتی ہے وہ مجھے بھی پریشان کرتی ہے، لیکن محدثین نے یہ حدیث کا جو جرح کی ہے، جو اس کا مفہوم نکالا ہے، جو اس پر تبصرہ کیا ہے، وہ بھی سونے کے پانی کے نکلنے کے قابل ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ ایک وجہ تو میرے نبی نے وضاحت کر دی، محدثین فرماتے ہیں اس میں ایک اور وجہ چھپی ہوئی ہے، یہ وہ کون سی؟ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے آنے والی عورت کے ایمان کو بچا لیا، آنے والی عورت کے ایمان کو بچا لیا۔ کیسے؟ اگر وہ عورت آ جاتی مخدومہ کائنات پر تو یہ جو سوکڑیں ہوتی ہیں آپس میں کبھی نہ کبھی ان کا جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، لڑ پڑتی ہیں، اور جب لڑتی ہیں نا عورتیں تو پھر پتہ کیا کرتی ہیں؟ پچھلوں کو برا کہتی ہیں، ان کے پچھلوں۔ تو اگر کوئی لڑکی اور فاطمہ پر آ گئی، میری بیٹی پر آ گئی، تو ان کا کبھی ناراضگی ہوئی، جھگڑا ہو گیا، تو وہ اس کے پچھلوں کو برا کہے گی تو اس کے پچھلے کون ہیں؟ اس کے پچھلے کون ہیں؟ ان کے پچھلے ہم ہیں، اور میرے بارے جب بات کرے گی اس کے تو ایمان کا رگڑنے لگے گا۔ میرے بھائی اللہ تو فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرو، اور اس لہجے میں میرے نبی سے بات نہ کرو جس لہجے میں تم ایک دوسرے سے کرتے ہو، یا اللہ اگر آواز بلند ہوگی پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ان تحبط اعمالکم، وہ تمہارے سارے عمل ضائع کر دیے جائیں گے، تمہارے عملوں کا پرچہ صاف کر دیا جائے گا، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور جس نبی کی آواز کی اتنی تعظیم ہے اس نبی کی ذات کا کتنا ادب ہوگا؟ جس کی ذات کی اتنی تعظیم ہے، جس کی آواز کا اتنا ادب ہے، اس کی ذات کا کتنا ادب ہوگا؟ اور جب آنے والی سب اس کی ذات کے بارے میں کوئی بات کرے گی اس کا ایمان کہاں بچے گا؟ وہ تو دائمی جہنم میں جائے گا۔
تو اس لیے اس کا ایمان بھی بچا دیا۔ اس لیے جو سیدہ کائنات اور مولا علی کی اولاد سے ہیں ان کو ہم سید کہتے ہیں، لیکن مولا علی نے اور بھی شادیاں کی، جو ان سے اولاد پیدا ہوئی ان کو ہم سید نہیں کہتے، ان کو آوان کہتے ہیں، علوی کہتے ہیں، سید نہیں کہتے۔ سید صرف وہ ہیں جو مولا علی اور سیدہ فاطمہ کی اولاد سے ہیں، جو دوسری بیویوں کی اولاد سے ہیں اگرچہ مولا علی کی اولاد سے ہیں لیکن ان کو سید نہیں کہا جاتا، وہ کہلواتے بھی نہیں، وہ آوان کہلواتے ہیں۔ حضرت سخی سلطان بابو رحمۃ اللہ علیہ یہ مولا علی کی اولاد میں سے کا شجرہ پڑھو لیکن یہ سید نہیں آوان ہے۔ اور بھی کتنے بزرگ ہیں وہ سید نہیں، وہ علوی ہیں، آوان ہیں۔ کیوں؟ وہ مولا علی کی اولاد میں سے سیدہ فاطمہ کی اولاد سے نہیں ہے، مولا علی کی اولاد ہے سیدہ کی اولاد سے نہیں ہے۔ تو جب اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ مستدرک امام حاکم اور مجموع زوائد حدیث سے ہی ہے، جب قیامت کا دن ہوگا مخدومہ کائنات اور صراط گزرنے لگے گی تو آواز آئے گی یا اہل الجمع، او معاشر میں جمع ہونے والے لوگوں، غدو ابصارکم، اپنی آنکھیں نیچی کر لو، میرے نبی کی صاحبزادی اور صراط گزرنے، نظریں نیچی کر لو، میرے نبی کی صاحبزادی یہ صراط گزرنے لگی ہے، تو سیدہ گزرے گی تو بڑے سکون سے۔ اچھا تو یہ سیدہ کی شان نہیں، میں نے چند احادیث آپ کے سامنے بیان کی تاکہ ہمارا حصہ پڑ جائے، آپ کی شان بیان کرنے ہوں۔ تو روزے کے بعد سے ایک دو باتیں میں نے کرنی ہیں، یہ پچھلے جمعے مسائل بھی بیان ہوئے۔ تو ایک تو لوگ بار بار پوچھتے ہیں جی اگر آدمی کو الٹی آ جائے، قے آ جائے تو روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں؟ اس میں دو چیزوں کا خیال کیا جائے۔ ایک تو یہ ہے کہ قے اپنے آپ آتی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، جب تم ایسی حرکت کرو گے جس سے قے آ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، پھر بھی تب ٹوٹے گا جب منہ بھر قے آئے، عام قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خود بخود قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کوئی آدمی تمہیں کہتا ہے جی ہمارا مریض ہے اور خون کی ضرورت ہے، روزہ رکھ کر خون دیا جا سکتا ہے، بشرطے کے بعد میں تمہاری اپنی صحت قائم رہے۔ اگر آپ پہلے کمزور ہیں، ایچ بی اپنی آپ کی کم ہے تو پھر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ پھر آپ کے روزے کا مسئلہ بنے گا۔ یہ ٹیسٹ دینا، یہ خون نکال کر ٹیسٹ دیتے ہیں، اس میں بھی کوئی آدمی روزہ نہیں ٹوٹتا، منہ بھر کہنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، احتلام ہو جائے روزہ نہیں ٹوٹتا، احتلام ہونے سے بھی غسل تو فرض ہو جاتا ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ چیزیں روزہ نہیں توڑتی۔ اچھا اب کئی مسئلے ایسے آگے نئے، اب جدید دور ہے، جدید مسائل آ رہے ہیں اور مفتیان کرام اس پر جدید فتوے دے رہے ہیں، تو اس میں ٹیکے کے مسئلے میں اختلاف ہے۔ ہمارے کچھ مفتی حضرات کہتے ہیں کہ ٹیکہ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن پہلے سے جو فقہا ہے وہ ٹیکے کے حق میں نہیں ہے، اور حضرت علامہ مولانا غلام رسول سیدی صاحب شیخ الحدیث مفسر قرآن اور شارح صحیح مسلم و صحیح بخاری، آپ نے شرح صحیح مسلم میں اس مسئلے پر بڑی بحث کی۔ پہلے انہوں نے لکھا تھا کہ روزہ نہیں ٹوٹتا، گوشت میں ٹیکہ لگانے سے نہیں ٹوٹتا، اور اگر ناڑ میں لگا دیے تو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن بعد میں انہوں نے اس مسئلے سے رجوع کر لیا، کہنے لگے نہیں ٹیکہ ہی ہے، کہا ماس میں لگے، گوشت میں لگے یا ناڑ میں، روزہ ٹوٹ جائے، انہوں نے یہ لکھا۔ لیکن ابھی نئے فتوے نئے مفتیوں کے آ رہے ہیں، اس لیے میں ان فتووں کے حوالے سے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ہمارے اپنے علماء میں آج تک ہم یہ پڑھتے آئے ہیں، فقہ کی کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بلکہ یہ پڑھتے آئے کہ آنکھ میں کوئی چیز ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن حدیث میں سرمے کا ذکر ہے، صرف سرمے کا ذکر ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا روزہ رکھ کر سرما آنکھوں میں ڈال سکتے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور کان میں اگر ہم تیل وغیرہ یا کوئی چیز ڈالیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس دور کے مفتیوں نے اس مسئلے پر جرا کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کان میں کوئی چیز ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ جو میڈیکل والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کان میں کوئی ایسا رستہ نہیں جو بجلی کو جاتا،
कान के आगे तो पर्दा है, कोई ऐसा रास्ता नहीं जो मैदे को जाता हो, लेकिन आंख के अंदर दवाई डालने से, मेडिसिन डालने से रोजा खराब हो जाता है। अब हमारे अपने मुफ्तियाने किराम इस मसले में मुतफिक नहीं, तो मैं इन सब, बल्कि अब तो अभी मैं जिक्र कर रहा था, अब तो एक फतवा और भी आ गया हमारे अपने मसलक के मुफ्तियों का। बात का वो कहते हैं कि रोजा रखकर टीका भी लगवा सकते हो, इंसुलिन भी लगवा सकते हो, ड्रिप भी लगवा सकते हो, ये भी फतवा आ गया। लेकिन हमें जब ये हालात हो, मुफ्ती आपस में टकरा रहे हो, तो हमने क्या करना है? हमने एहतियात का दामन पकड़ना है। क्या करना है? एहतियात का दामन पकड़ना है। जब तुम्हारी हालत ये हो कि तुम्हें इंसुलिन लगवाना पड़ती है, जब तुम्हारी हालत ये हो कि तुम्हें ड्रिप लगवाना पड़ती है, तो इस हालत में तुम फिर रोजा फर्ज ही नहीं। इस हालत में तुम फिदिया दे दो या रोजा छोड़ दो, बाद में जब सेहत ठीक होगी, अगले रमजान से पहले लेना। तो अगर कोई आदमी टीका भी लगवा ले, किसी मुफ्ती साहब के फतवे पर अमल करते हुए टीका लगवा ले, तो मैं उसको मशवरा ये दूंगा कि अगर तूने टीका लगवा भी लिया है ना, तो एहतियात रमजान के बाद एक रोजा रख ले, कज़ा कर लेना, एक रोजा कज़ा कर लेना। एहतियात इसमें है, अगर ये रोजा कबूल हो गया तो ठीक, वो नफली बन जाएगा, अगर ये कबूल ना हुआ तो वो रोजा इसका बदला बन जाएगा। देखिए, मैंने एहतियात वाली बातें आपको बतानी है। हर मुफ्ती के पीछे मैंने लट लेकर नहीं हो जाना, उसने ये कहूंगा क्यों होगा, मैंने दरमियाना रास्ता आपको बता दिया। एहतियात के साथ चलते रहे तो अल्लाह ताला बरकत देगा, और कबूल करने वाला मेरा अल्लाह है।